مارتے ہیں 7 8 سال 9 سال کے بچوں کو، اس کونی سے ایسے پکڑ لیا سر اور پھر کوہنی اسے مارتے ہیں. اور میں نے اس حافظ کو بولا، میں نے بولا آپ استاد نہیں آپ جلاد ہو. میں نے بولا یہ بھی کسی کا بیٹا ہے، یہ 10 سال کا پہنچانے میں ماں باپ کی دن اور رات ایک ہوا ہوگا تو اس کو کوہنی سے مار رہا ہے. تو سلف جو ہے وہ تھوڑا اس کو ڈراتے تھے، دمکاتے تھے، جب سب سے زیادہ ہو جاتے کھڑا کر دیتے تھے. آج بھی دیکھ لیجیے الکلیہ میں نے پڑھا ادھر میں نے استادوں کو دیکھا جب کوئی غلطی کرتا اس کو کھڑا کر دیتے، پورے پیریڈ میں کھڑا رہے گا، پٹائی نہیں کریں گے، کھڑا رہے گا، دوبارہ وہ غلطی نہیں کرے گا. جب ڈنڈے مارو گے یا کوئی چیز توڑ دو گے اس کے، یا ہاتھ ٹوٹ جائیں گے یا ٹانگ ٹوٹ جائے گی یا آنکھ نکل جائے گی. استاد جو ہے یہ بہت اونچا درجہ ہے، چاہے وہ دارالعلوم کا استاد ہو یا ہمارے ایجوکیشن میں استاد. ہم بچوں کو کیوں بھیجتے ہیں ان کے پاس؟ یہ ان کو سدھارتے ہیں، یہ اس مقام تک ان کو پہنچاتے ہیں، ان کو تہذیب سکھانا یہ استاد کا کام ہے. جب استاد ڈنڈا لے کر پڑ جائے یا استاد اپنی ذمہ داری نہ سمجھے پھر اس کی کمائی تو حرام ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ تاکید کر رہے حلال غذا کھاؤ. قرآن نے کہا حلال رزق کھاؤ. رزق کب حلال ہوگا؟ جب ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے، جب ہم اپنے پیشے کو سمجھیں گے. میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے اللہ کا کیا حکم ہے، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اس کے مطابق میں عمل کر رہا ہوں کہ نہیں. ہر ایک ذمہ دار ہے. استاد ہے وہ ذمہ دار ہے، پٹواری ہے وہ ذمہ دار ہے، پولیس والا ہے وہ ذمہ دار ہے. ہر ایک اپنی اپنی ذمہ داری کو جب نبھائے تو انشاءاللہ جو ماحول ہے وہ بھی سدھر جائے گا، حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن ہم نے اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑ لیا ہے. کاش ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے. مجھے ایک بار وہ انٹرویو نہیں لیتے ہیں راستے میں کوئی آ گیا، یہ لوکل چینل والے وہ آ گئے تو بولا بھائی ان کا ٹارگیٹ تھا گورنمنٹ. بولا بھائی آپ مجھے بتاؤ اس کے بارے میں. میں نے بولا یار میں کیا بتاؤں اس کے بارے میں. میں نے بولا جب میں نے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھی تو میں تو ایک دم گورنمنٹ پر الزام لگاتا ہوں. مجھے بھی کوئی ذمہ داری ہے نا، بحیثیت عوام میری بھی کوئی ذمہ داری ہے، بحیثیت استاد میری بھی کوئی ذمہ داری ہے، بحیثیت فوجی میری بھی کوئی ذمہ داری. اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نبھاؤ. میں نے بولا ایک دم آپ داغ دیتے ہو گورنمنٹ پر، گورنمنٹ نے ایسا کیا، گورنمنٹ کیا کرے گی؟ وہ گھر میں جا کر ہر ایک آدمی کو روک تو نہیں سکتی ہے نا. کچھ ذمہ داریاں ہماریاں بھی ہیں. ہم بھی جب اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں گے وہ بھی اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں گے، حالات بھی ٹھیک ہو جائے، امن بھی ہو جائے گا. لیکن ہم بھاگ رہے ہیں اپنی ذمہ داریوں سے. تو تیسری چیز جو ہے، تیسری شرط جو ہے اس نماز کی، تیسری شرط ہے تمیز. جب اس کی تمیز ہو جائے گی، یہ سمجھ سکتا ہے یہ مسجد ہے، یہ فلانی چیز ہے، کس وقت مجھے نماز پڑھنی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، یہ تمیز جو شعور، جس کو ہم اپنی زبان میں شعور کہتے ہیں، جب شعور رکھنے لگے بچہ اس وقت وہ نماز میں آئے. اور چوتھی شرط جو ہے رفع الحدث، گندگی کو دور کرنا، گندگی کو دور کرنا. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. یہ کون سی شرط ہے؟ وضو، یعنی باوضو جانا چاہیے. نماز پڑھنے کے لیے وضو لازمی ہے. مجھے ایک دن ایک آدمی نے بولا بھائی آپ کو وضو ہے؟ میں نے بولا کیوں؟ بولا مرغا ذبح کرنا. میں نے بولا مرغا ذبح کرنے کے لیے وضو شرط؟ نماز کے لیے وضو شرط ہے. قرآن پر تلاوت کرو گے وضو کرو. مرغا ذبح کرنے کے لیے وضو کرنے کی ضرورت نہیں. اس کے لیے شرط ایک ہی ہے کہ مسلمان ہونا چاہیے، قبلے کی جانب اس کو کھڑا کر کے، اور چاقو تیز ہونا چاہیے. اس کی شرطیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ذبح کرنے کی شرطیں بھی پتہ نہیں. اور بسم اللہ اللہ اکبر جب کہیں گے وہ حلال ہو جائے گا. اس کے لیے وضو کہاں سے آ گیا؟ اس کے لیے کوئی وضو کی ضرورت نہیں ہے. ابھی بازار میں جو ذبح کرتا ہے وہ کتنے وضو کرے گا؟ اس نے تو پورے دن باتھ روم میں ہی رہنا، وضو کرتے رہنا ہے.
بھائی اس کے لیے وضو شرط کس کے لیے؟ نماز کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، وہ بھی عبادت ہے، لیکن ایک عبادت میں وضو کرنا شرط ہے، لازم ہے۔ اب اگر آدمی ہم یہ شرط لگائیں کہ ذکر کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے وضو کرنا ہے، یہ شرط نہیں ہے۔ اللہ کے ذکر کرنے کے لیے شرط نہیں ہے کہ اب وضو کرتے رہو۔ ایک آدمی گھاس کٹائی کر رہا ہے، سبحان اللہ بھی کہہ سکتا نا ساتھ میں، اللہ اکبر تکبیر بلا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اونچائی پر چڑھو اللہ اکبر کا حکم، جب اونچائی پر چڑھو، پہاڑ پر چڑھتے ہو تو اللہ اکبر پر۔ میں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے دہلی جامع مسجد میں، جب میں اس مینار میں چڑھا تو میری دل میں تھوڑی سی گھبراہٹ ہوگی، وہ بہت اونچا ہے، گھبراہٹ ہو گئی، میں نے اللہ اکبر پکارا تو دل اطمینان پر آ گیا۔ جو نبی کی سنت ہے اس میں اطمینان ہی اطمینان ہے، اس میں حکمت ہی حکمت ہے۔ تو اس کے بعد شرط خامس، پانچویں شرط ہے ازالت النجاست، نجاست کو دور کرنا۔ نجاست کس کو کہتے ہیں؟ جس سے آدمی کے کپڑے گندے ہو یا بدن کے ساتھ لگ جائے، بدن گندا ہو جائے تو ازالت النجاست۔ جب ہم وضو کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ نجاست کو اپنے آپ سے دور کریں۔ وہ اس کے لیے من البدن، اپنے بدن سے، ہاتھ کے ساتھ، پاؤں کے ساتھ، یا آدمی اپنے گھر والی کے نزدیک چلا گیا تو گندا ہو گیا، اس کے لیے شرط ہے نا غسل کرنا ہے، تو نجاست کو اپنے بدن سے دور کرنا ہے۔ دوسرا اس میں تین ہے، والصوب بھی، اپنے کپڑوں سے، کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے۔ جب نماز پڑھنی ہے بدن بھی پاک، کپڑے بھی پاک، اور اس کے بعد جو جگہ ہے، جس جگہ پر مصلی وہ بھی پاک ہونا چاہیے، جہاں پر نماز پڑھنی ہے وہ پاک ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العالمین نے میرے لیے، میری امت، یہ کسی امت کو نہیں تھا، کسی بھی پیغمبر کو یہ اعزاز نہیں ملا کہ ہمارے لیے پوری دنیا کی روئے زمین کو مسجد بنایا گیا، جہاں پر آپ کو وقت ہو جائے آپ وضو بنا لو، نماز پڑھ لو۔ پانی نہیں ہے پھر کیا کرو گے؟ تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ پاک کر دیا گیا پوری زمین، اللہ کی جتنی بھی زمین ہے یہ ہمارے لیے مسجد ہے۔ کچھ جگہیں ہیں جہاں پر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ممنوع مقامات وہ ہوگی، وہ جہاں پر بیت الخلا جاتے ہیں وہاں نماز نہیں ہو سکتی، قبرستان کے اندر نماز نہیں ہو سکتی۔ وہ ایک جاہل آدمی تھا، اس کو کسی مولوی صاحب نے بولا یار قبرستان میں اس میں نماز نہیں ہوگی، اس نے اس کی بات ہی نہیں مانی، جا کر تو قبرستان میں نماز پڑھ لی۔ ہم اس قسم کے انسان ہیں۔ آج کل جو ماحول ہے، ہم اس قسم کے انسان ہیں۔ اگر مولوی صاحب سے سوال بھی کریں گے اس میں ادب ہی نہیں ہوگا، او مولوی، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ مولوی صاحب ہمیں بتائیے کہ اس مسئلے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ سوال پوچھنے کا ڈھنگ بھی، تمیز بھی کس نے سکھایا ہے؟ اس شریعت نے، جس شریعت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز میں ہم بدتمیزی کریں گے عالم کے ساتھ۔ عالم سے پوچھو، فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نہیں جانتے اس سے پوچھ لو، لیکن اس آداب کا خیال رکھو، اس کے وقت کا خیال رکھو۔ ہو سکتا ہے وہ مجبور ہو، کہیں جا رہا ہو، آپ نے پکڑ لیا ہو، اب اگر پکڑ ہی لیا ایک ہی سوال پوچھ لو، پھر آپ پوری ہسٹری بتاتے ہیں، پھر پہلے جب وہ مولوی جواب دیتا پھر ادھر سے اس کو سمجھانا شروع کرتے۔ ایسے بھی میرے دیکھے۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جب پوچھ لیا مسئلہ، بولا مولوی صاحب مجھے پتا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کو آتا ہے کہ نہیں۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ آداب کے خلاف ہے۔ تو یہ تین چیزیں جو، ایک بدن پاک ہونا چاہیے جب نماز پڑھنی ہے، وہ کس سے ہو جائے گا؟ منہ دھونے سے، وضو بنانے سے، یا اگر یہ غسل واجب ہوا ہوگا غسل کرنے سے یہ جسم پاک ہو جائے گا، کپڑے دھونے سے پاک ہو جائیں گے، اور جگہ جہاں پر نماز پڑھنی مصلی اس کو بھی پاک کرنا ہے۔ اگر آپ کو کہیں شک ہو گیا کسی نے یہاں پر گندگی ڈالی، کہیں زمین پر، پہاڑ پر کہیں ہیں آپ کو شک ہو گیا یہاں پر کسی نے گندگی ڈالی، پانی کا ایک لوٹا بہا دو، 2 لوٹے بہا دو، وہ زمین پاک ہو جاتی ہے، پانی سے زمین پاک ہو جاتی ہے۔ اور چھٹی شرط ستر العورہ، ان چیزوں کو ڈھکنا جو سطر میں ہے۔
مرد کا کہاں ہے؟ جو گھٹنوں سے لے کر ناف تک یہ سطر ہے، یہ ڈھکا ہوا ہے، نماز آ جائے گی۔ یہاں سے لے کر یہاں تک، گھٹنوں تک، ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ مرد کا سطر ہے، اور عورت کا سطر وہ پورے سر سے لے کر کیا بولتے ہیں انگوٹھوں تک، وہ پوری سطر ہی سطر ہے۔ یعنی جب سطر ڈھکا ہوگا نماز ہوگی، کیونکہ کعبہ میں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اس وقت کعبہ کا ننگے بدن طواف کرتے تھے۔ یہ بہت بڑی عبادت مانی جاتی تھی اس زمانے میں، وہ لوگ اس کو بہت اونچی عبادت سمجھتے تھے، پورے کپڑے نکال دیے اور کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، تمیز سکھا دی، شریعت سکھا دی، جب آپ نے نماز پڑھنی ہے کم سے کم آپ سے ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ چیز آپ کی ڈھکی ہوئی ہو، آپ کی نماز ہوگی۔ اگر اس میں سے کوئی چیز کھل جائے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اور عورت کا پورا بدن وہ جو ہے اس کے ناخن تک پردہ ہے، اس کے ناخن بھی پردہ کرنے والی چیز ہے۔ اب آپ دیکھیے ہمارے جو یہ دفتری بابو لوگ جو ہے جب اسکول میں جاتے ہیں ٹی شرٹیں بھی ایسی لگی ہیں، جب سجدہ کرتے پچھلے کا وضو توڑ دیتے، پچھلے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، خود تو اس کا فعل ہی تھی لیکن جو پیچھے ہے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے کپڑے مت ڈالو نماز کے اندر جس سے سطر کھل جائے اور آپ کی نماز تو دوسرے کی بھی برباد ہو جائے، کیونکہ اگر مجھے آپ میں سے کسی کے سطر پر نظر پڑ جائے میرا وضو ٹوٹ گیا، میرا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اپنا تو نہیں ٹوٹا، لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ دفتری بابو یہ دوسروں کا وضو توڑنے کے لیے آئے ہیں، نماز پڑھنے نہیں، دوسرے کا وضو توڑنے کے لیے۔ اس لیے ان چیزوں کا لحاظ کرنا، نماز کے اندر کم سے کم قمیض شلوار ہی لگا لو، اگر قمیض شلوار نہیں لگانی ہے شرٹ کو بند کرو، اس میں بیلٹ سے بند کرو تاکہ یہ نکلے نہ، آپ کا سطر نہ کھلے۔ گھٹنوں سے لے کر ناف تک اگر کوئی بھی چیز کھل گئی تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، دیکھنے والے کا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کرنی۔ یہ چھٹی چیز تھی ستر العورت، چھپانے والی جگہ، جو پردہ کرنے والی جگہ جو ہے مرد کی کہاں سے کہاں تک ہے اور عورت پوری کی پوری پردہ ہی۔ لیکن افسوس کا مقام، ہمیں حکم دیا گیا تھا ٹکنوں سے اوپر پاجامہ رکھو، ہمیں یہ کہا گیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ازار کو ٹکنوں سے نیچے مت، جو لٹکائے گا وہ جہنم میں جلے گا، اس کو پکڑ ہوگی کاغذ، جو ٹکنوں سے نیچے اپنے پاجامے کو یا اپنے ازار کو لٹکاتا ہے۔ اور عورت کے لیے کیا کہا گیا تھا؟ اس کو پاؤں بھی چھپانے۔ لیکن آج الٹا ہے، مرد نے پاؤں کے نیچے سے پینٹ کو ڈال دیا لیکن عورتوں نے ٹکنوں سے اوپر کر دیا۔ پھر بولتے ہیں ہمیں عذاب ہو رہا ہے، پھر بولتا ہے اللہ ناراض ہے، اللہ بارشیں برساتا ہے، ہمارا مال کے لیے جو گھاس تھی وہ بھی ختم ہو گئی، وہ خراب ہو گئی۔ بھائی ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ یہاں تک دیکھیے، میں نے ایک تفسیر کے اندر ایک بار پڑھا تھا، نام لینے کی ضرورت نہیں، اس نے اس تفسیر کے اندر لکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ پاؤں ٹکنوں سے اوپر مرد ازار کو رکھیں، پاجامے کو رکھیں، لیکن وہاں بھی اوپر رکھتے ہیں، تم نیچے رکھو۔ ایسے قسم کی تعلیم بھی دی جاتی۔ ارے بھائی ایک دوسرے سے کو فتوے مت لگاؤ، ایک دوسرے کو پگڑی اچھالنے سے، کسی کی عزت ریزی کرنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ کل آخرت میں فیصلہ کرنے والا اللہ ہوگا۔ اللہ جب کل آپ سے پوچھے گا، سب وہاں پر کھڑے ہوں گے، بولے لمن الملک آج اليوم، یہ ملک، یہ بادشاہی، یہ دنیا، یہ کس کی ہے؟ آج کس کی بادشاہت ہے؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر خود ہی کہے گا انا واحد القہار، آج واحد القہار کی حکومت ہے، یہ حکومت بھی میری ہے، یہ زمین بھی میری ہے، اس کا مالک بھی میں ہوں، آج کوئی زبان نہیں کھول سکتا ہے۔ اس وقت کیا جواب دو گے؟ یہ فتوا لگانے والے اس وقت کیا جواب دیں گے؟ اپنی خیر مناؤ، ہمیشہ یہ یاد رکھیے، اپنی خیر مناؤ، اپنے ایمان کو بچاؤ، اور اگر کوشش کرو دوسرے کو بولو، اگر کوئی غلط کر رہا ہے اس کو بولو بھائی یہ غلط ہے۔ ہم روک تو نہیں سکتے نا کسی کو، کوئی غلطی کرتا ہے ہم اس کو روک نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم کسی کو روک۔
لیکن ہمارا کام ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک پہنچانا. پھر ماننا نہ ماننا اس کی ذمہ داری ہے. آپ کم سے کم بری ہو جاؤ گے. کل اللہ رب العالمین پوچھے گا اگر آپ کو معلوم تھا کسی کو بتایا, آپ کو ہوگے ہم نے بتایا تھا لیکن اس نے عمل نہیں کیا. کم سے کم اپنے آپ کو بری کرو, بری الذمہ کرو. اللہ رب العالمین ہمیں حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.